ارزو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ پھپھو، لہک لہک کر شعر یاد کرتے ہوئے سعدیہ نے اچانک سوبیکا کو پکارا۔ پوٹھے کے کپڑے سے پانی نچوڑتی ہوئی وہ صرف ہوں کر کے رہ گئی۔ یہ شعر حقیقی ہے یا مجازی؟ سعدیہ نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یا حقیقی، اس نے حسب سابق مختصر سا جواب دے کر اپنی مصروفیت جاری رکھی۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ سوبیکا کی حرکت کرتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم گئے اور اسے یوں لگا جیسے ساری کائنات کی گردش تھم گئی ہو۔ اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، صرف سعدیہ کی آواز چاروں سمت گردش کر رہی تھی۔ پھپھو، یہ شاعر لوگوں کو کیا مصیبت ہوتی ہے جو اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ آج جب پیغام پہنچانے کے جدید ترین سورسز مہیا ہیں، بھلا صرف دل پر کون بھروسہ کرتا ہے؟ سعدیہ شدید کوفت زدہ تھی۔ اور یہ بات ہماری پھپھو سے زیادہ کون جانتا ہے؟ حمزہ بظاہر پوری لگن سے اپنا پریکٹیکل جنرل بنا رہا تھا، مگر اس کا ہر عضو آنکھ بن کر سوبیکا کا جائزہ لے رہا تھا۔ سوبیکا نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سوبی چندا، ذرا شیزا کے کپڑے چینج کر دو اور اسے فیڈ بھی کرا دینا۔ میں ذرا شاہینہ کے گھر سے ہو کر آتی ہوں، 15 دن ہو گئے ہیں ایک سوٹ دیا ہے سلنے کو، 3 دن پہلے وقت دیا تھا، 4 بار چکر لگا چکی ہوں مگر وہ سی کر نہیں دے رہی۔ ابھی وہ اپنے کام نپٹا کر نہانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ریحانہ بھابی نے اپنی 1.5 سالہ بیٹی اس کی گود میں ڈال کر تھمائی اور چل دی۔ اور ہاں، سبزی والا آئے تو سبزی لے لینا، وہی پک جائے گی دال چاول کے ساتھ۔ ریحانہ نے پلٹ کر اسے آرڈر دیے اور باہر نکل گئی تو گویا اس وقت کچن بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ شیزا کی ویڈیو بناتے ہوئے سوچ رہی تھی کیونکہ 11:30 بج رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد باقی بچے اسکول سے لوٹنے والے تھے اور ریحانہ کی واپسی 1-1.5 گھنٹے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اور ناز بھابی کے ذمے شام کے کام تھے۔ وہ اس وقت کوئی کام کرنا قطعی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی تھی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہمارے گھر میں کھدے کنویں میں کود کر خودکشی کر لو، کم از کم ایک بار ہی تو مر جاؤ گی نا، یوں قسطوں میں مرنے کا فائدہ۔ صباحت کی جھلاہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا تھا، مگر اسے اپنی عافیت عزیز تھی، سو چپ چاپ مشین چلاتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے عالی بھائی کا پچھلے ہفتے خط آیا تھا، مگر انہوں نے تمہاری خیریت تک معلوم نہیں کی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ پرسکون تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے پڑھ لکھ کر گنوا دیا، جو اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ یہ ڈگریاں اس کی کس کام کی؟ تم ساری ڈگریوں کو آگ لگا دو اور ساتھ میں خود اپنے آپ کو بھی۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ صباحت حد سے زیادہ تلخ ہو رہی تھی آج۔ سوبیکا نے ایک نظر اسے دیکھا اور کپڑے ایک طرف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ لو، کچن میں مٹی کا تیل ہے اور ماچس بھی۔ تم ایسا کرو، یہ نیک کام خود کرو، میں حرام موت مر کر خود پر آخرت کے دروازے کیسے بند کر لوں، جبکہ میرے پاس تو اس کے سوا کوئی اچھی امید بھی نہیں۔ اس نے ہرے رنگ کی فائل صباحت کے سامنے پٹھ کر خود بیٹھ کر دوبارہ مشین پر جھک گئی۔ صباحت چند لمحوں تک اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم نے کتنی شوق سے اردو ادب میں ایم اے کے لیے داخلہ لیا تھا، مجھے یاد ہے تم کس قدر بازوق اور منفرد لڑکی تھی۔ کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی تک پوزیشن ہولڈر رہی ہو تم، اساتذہ کی آنکھ کا تارا اور اسٹوڈنٹس کے لیے قابل رشک۔ وہ سوبیکا ارباز احمد جس سے میں خود بھی جیلس ہو جاتی تھی، کہاں گئی؟ کیوں کھو دیا تم نے اسے؟ صباحت فائل اٹھا کر ایک ایک صفحے کو احتیاط سے پلٹتے ہوئے آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اس لیے صبا کہ میں یہ سب گھر سے باہر تھی، اور گھر کے اندر توازن قائم رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا آپ دفن کر دینا پڑتا ہے۔ بولڈنس، کانفیڈنس، جینیسنس، ہر چیز صرف فائلوں اور ڈاکیومنٹس تک محدود کر دینی پڑتی ہے۔ وہ کینچی سے دھاگا کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، کم از کم اپنا ایم اے کمپلیٹ تو کر لیتی، آخری سیمسٹر ہی چھوڑ دیا تم نے۔ صباحت نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ کیسے کر لیتی؟ کرائسس یک کے بعد دیگرے اس طرح ہو گئے کہ مجھے تو مہینوں خود کو دلاسے دینے میں لگے۔ وہ اپنی تیار کردہ قمیض کا جائزہ لے رہی تھی۔ کس کا سوٹ سی رہی ہو؟ صباحت کو معلوم تھا کہ وہ اپنا تو شاید سال میں ایک ہی جوڑا بناتی ہیں۔ ریحانہ بھابی کی بھانجی کا برتھ ڈے ہے پرسوں۔ یہ سوٹ انہوں نے شاہینہ آپا کے گھر دیا تھا، مگر انہوں نے شرٹ ذرا تنگ کر دی تھی۔ اس نے شرٹ طے کر کے بقیہ چیزیں سمیٹنا شروع کر دی، تو گویا یہ سوٹ انہیں پرسوں سے ویتن فرمانے، اور ایک عدد ان کی بھانجی کا سوٹ بھی تو تمہیں سینا ہوگا جو ریحانہ بھابی گفٹ کریں گے اسے۔ وہ صاف طنز کر رہی تھی۔ سوبیکا خاموش رہی۔ اکرام سے منگنی کے بعد کیا تم نے اپنے سارے حقوق ریحانہ بھابی کے پاس گروی رکھوا دیے ہیں؟ صباحت چٹک کر پوچھ رہی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے ہیرے جیسے بھائی سے ایسی احمق لڑکی کی بات طے کروائی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ حمزہ جانے کب کمرے میں آ گیا تھا۔ ہیرے جیسا بھائی، مجھے تو پورے کا پورا کھوٹا سکہ لگتا ہے۔ سعدیہ کتاب ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی۔ کیا بدتمیزی، اگر تمہاری چاچی نے سن لیا تو؟ سوبیکا نے اسے گھورا۔ بے فکر رہیے، وہ دن میں 1000 مرتبہ ایسی باتیں سن بھی نہیں سکتی، بڑی سیانی خاتون ہے، کوئی جذباتی اقدام نہیں کرتی ہے، صرف اپنے مطلب کی باتیں ان کے سمجھ میں آتی ہیں۔ سعدیہ کھڑے کھڑے ہی مخاطب تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم سے زیادہ سمجھدار تو یہ بچے ہیں۔ صباحت نے حمزہ اور سعدیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب صرف دوسروں کے معاملے میں سمجھدار ہوتے ہیں، جب اپنا وقت آتا ہے تو ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ حمزہ آنکھیں بند کیے پلنگ پر لیٹا تھا، اسی پوزیشن میں مخاطب ہوا تھا۔ ہماری پھپھو بھی تو کچھ عرصہ پہلے بہت سمجھدار تھی۔ حمزہ، تم اپنی پھپھو کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ صباحت نے اسے اکسایا۔ اس لیے کہ یہ سب سمجھتی ہیں سعدیہ۔
میں حسیب کے گھر جا رہا ہوں، مغرب کے بعد ہی واپسی ہوگی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ حمزہ بھابھی کو بتا کر جاؤ، وہ خفا ہو جاتی ہیں۔ سبیکا نے بے اختیار ہی کہا، میرے سامنے تو وہ کبھی خفا نہیں ہوتی ہیں، اور اگر میری غیر حاضری میں وہ مجھ پر خفا ہو جاتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر پوچھ رہا تھا، پھپھو مجھے پوٹی آ رہی ہے، ماما کہہ رہی ہیں کہ وہ سو رہی ہیں، آپ کرا دیں۔ 4 سالہ طلحہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ تمہاری ماما سوتے میں بھی بولتی ہیں کیا؟ چلو بھاگو یہاں سے، کہہ دو اپنی ماما سے کہ پھپھو سو رہی ہیں، پیدا کر دی ہیں تو کوئی ذمہ داری بھی اٹھا لیں۔ حمزہ انتہا درجے کے اکھڑ لہجے میں طلحہ سے بولا تو سعدیہ اور سبیکا ایک ساتھ لپکی تھی، مگر طلحہ روتے ہوئے باہر نکل چکا تھا اور حمزہ دروازے کی چوکھٹ پر اس طرح ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتی تھی۔ حمزہ کیوں روز نئے ہنگامے کو دعوت دیتے ہو؟ راستہ چھوڑو، مجھے اسے روکنے دو۔ سبیکا نے اس کا ہاتھ ہلانا چاہا مگر وہ اسی طرح جمع رہا۔ بھائی تم تو جا رہے ہو، اب بھابھی کی باتیں پھپھو کو سننی پڑیں گی، سعدیہ نے کہا۔ جو لوگ باتیں سننے سے ڈرتے ہیں وہی سب سے زیادہ باتیں سنتے ہیں، ان محترمہ کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ صباحت نے گویا حمزہ کی تائید کی تھی۔ ویری گڈ صبا آنی، آپ روز آ جایا کریں، شاید ہماری عزیز پھپھو کی سوئی ہوئی حسیات جاگ پڑے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ حمزہ نے مسکرا کر پہلے صباحت کو مخاطب کیا، پھر گویا سعدیہ کو چڑھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بھابھی لائیں میں کچھ ہیلپ کروا دوں؟ ناز نے مسالہ بھونتے ہوئے اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ دھلی دھلائی سے نکھری مونگیا رنگ کی شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس پر بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں اب کچھ خاص کام نہیں ہے، میں کر لوں گی، انہوں نے سرد سے انداز میں کہا۔ میں چاول پکا دیتی ہوں۔ وہ ان کا لہجہ نظر انداز کر کے اندر آ گئی۔ سو بھی رہنے دو پلیز، تم فریش ہو چکے، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، میں فارغ ہو جاؤں گی۔ ناز نے صاحب کا انداز سے منع کرتے ہوئے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دیا۔ سبیکا چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کب اور کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بعض اوقات رویوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں ناز بھابھی کو محض ان کے انداز میں، انہی کے رویوں میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، یہ جانے بغیر کہ بعض لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن انہیں اظہار کے طریقے معلوم نہیں ہوتے، جبکہ بعض لوگ صرف اظہار کے فن سے آشنا ہوتے ہیں، محبت کی تو الف بے بھی انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ اور میں یہیں پر غلطی کر بیٹھی ہوں کہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو گئی۔ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ کر اپنا احتساب کر رہی تھی۔ اس کے قریبی بیٹھی سعدیہ حسب معمول زور و شور سے اشعار کا رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ چند ماہ بعد اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ طلحہ سامنے بڑے اور صاف ستھرے صحن میں اپنی ٹرائی سائیکل چلا رہا تھا۔ فرح اور ثروت برآمدے میں کرسیاں رکھے اسکول کھیل رہی تھی اور شیزہ بار بار ان کی چیزیں چھیڑ کر انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سعدیہ حمزہ کو اٹھا دو، کہو کہ شام ہو گئی ہے، چائے پی لے۔ ناز نے کچن سے آواز لگائی۔ میں اٹھا دیتی ہوں، تم پڑھو۔ سبیکا نے سعدیہ سے کہا اور ناز کے پورشن کی طرف چل پڑی۔ پرانی طرز پر بنے اس کشادہ سے مکان کے 3 پورشن تھے اور تینوں پورشنز میں 2 کمرے تھے۔ دونوں بھائیوں کے پورشنز بالکل آمنے سامنے تھے، اس طرح کے صحن میں اور مین گیٹ کے درمیان پڑتا تھا۔ صحن اور مین گیٹ درمیان میں پڑتا تھا۔ کچھ کچن ایک ہی تھا مگر دونوں بھاوجوں کے کام کرنے کے اوقات مختلف تھے، اس لیے ایک دوسرے کی شکلیں صرف کھانے کے وقت دیکھتی تھیں۔ ناز کے پورشن سے قدرے نزدیک دائیں طرف کے پورشن کے ایک کمرے میں سبیکا رہتی تھی۔ سعدیہ بھی اس کے ساتھ ہی سوتی تھی، جبکہ ایک کمرے میں صوفہ سیٹ اور سجاوٹ کے مختلف اشیاء رکھ کر مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو اٹھا کر وہ واپس آئی تو اسے صحن میں کچھ گرے ہوئے سوکھے پتے گرے نظر آئے۔ صحن کا ایک حصہ کچا تھا جس میں اس نے اچھی خاصی کیاری بنائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑا سا نیم کا درخت بھی تھا جس پر رسی ڈال کر جھولا ڈالا گیا تھا۔ اس نے جھاڑو دے کر پتے سمیٹنے کا کام شروع کر دیا۔ سعدیہ چائے لے جا، میں نے بنا لیا۔ ناز نے پھر آواز دی مگر سعدیہ نے توجہ نہ دی۔ سبیکا فارغ ہو چکی تھی، ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی اور ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی۔ سوبی چندا ذرا مجھے بھی چائے پلا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، ریحانہ نے اچانک نمودار ہو کر اس سے کہا تھا۔ سبیکا کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ چاچی چائے بن چکی ہے، آپ بھی آ کر پی لیں۔ امی میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دیں۔ حمزہ باہر آ چکا تھا اور سبیکا کو پریشان دیکھ کر اس کی مشکل حل کرتے ہوئے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام کر تخت پر جا بیٹھا۔ آ جائیں پھپھو۔ سعدیہ نے کپ اٹھاتے ہوئے اسے آواز لگائی تو وہ ریحانہ کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تھینک یو حمزہ، اس نے بہت دھیرے سے حمزہ کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دیا۔ صرف 7 سال چھوٹا تھا وہ سبیکا سے، مگر سبیکا کو اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ اس کو دونوں بھائیوں کی صورت میں کبھی وہ پناہ گاہ نظر نہیں آئی تھی جو وہ حمزہ میں نظر آتی تھی۔ پھپھو کل میں صبا آنی کی طرف گیا تھا، چھوٹی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حمزہ نے بتایا۔ صباحت سبیکا کی خالہ زاد بہن تھی۔ میں چلی جاؤں گی ملنے، سبیکا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ناشتے کے بعد کچن کی صفائی سے فارغ تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج کام سے فارغ ہو کر ذکیہ خالہ کی طرف چکر لگا لے گی۔ کافی دنوں سے صباحت بھی نہیں آئی تھی۔ دروازے پر بیل بجی تو وہ گلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتی باہر نکلی۔ صحن میں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ کس کا خط ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے لفافہ اٹھایا۔ سبیکا ارباز احمد، اس کا اپنا نام درج تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر احتیاط سے لفافہ کھولا۔ خوشبوؤں میں بسا ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ نو لو نو ہیٹ، نو لک نو فیٹ، نو ہوپ نو ویٹ، وائی دین آئی مس یو۔ بھیجنے والے نے صرف اتنا ہی لکھا تھا، کوئی نام نہیں تھا مگر اس کے چاروں طرف ایک شور سا برپا تھا۔ علی شاہ حسین۔ ان باتوں سے کیا تعلق ختم ہو سکتے ہیں؟
اس کی آنکھیں اچانک دھندلانے لگی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ کاش عالی تم نے مجھے روک لیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، مگر کاش میں ہی سنبھل گئی ہوتی۔ بعض اوقات ہم ہر جگہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنی ذات کو ہی غیر متوازن کر بیٹھتے، شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اشکوں کی روانی کے ساتھ یادوں کے دریچے وہاں ہوتے چلے گئے۔ ڈھولک بجا کے، سہیلیاں بلا کے، بنرے کے گیت میں گاؤں گی، اپنے بھیا کو دلہا بناؤں گی، او بھیا پیارے پیارے بھیا۔ اس کے زور و شور سے گانے پر وہاں بیٹھے سارے افراد کے چہرے پر مسکرا اٹھے تھے۔ دیکھو بات سنو، تمہارے اس طرح گانے پر تم شاید دیوا نہ بن سکو، لیکن تمہارے پیارے بھیا رنگیلا ضرور بن جائیں گے، ان پر رحم کرو خدا را۔ عالی ایاز کے برابر میں بیٹھا چھیڑ رہا تھا۔ یقین کرو یار، کچھ ہی دیر میں رنگیلا کی حرکتیں بھی شروع کرنے والا تھا۔ ایاز زور سے ہنس پڑا تو وہ چڑ گئی، بھائی آپ بھی؟ ہاں تو اس بیچارے کا مستقبل کا سوال ہے بھائی۔ عالی نے سر ہلایا تو وہ سر جھٹک کر اپنی فرینڈز کے ساتھ دوبارہ گانے میں مصروف ہو گئی۔ پورا 1 ماہ باقی ہے ابھی شادی میں اور یہ ابھی سے گانے گانے لگی ہے۔ ذکیہ نے مسکرا کر بری کے دوپٹے میں کرن ٹانگتی ناز کو دیکھا۔ شوق بھی تو بہت ہے اسے ایاز کی شادی کا، کہتی ہے کہ شیبی بھائی کی شادی کے وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی کی شادی پر بہنیں کیسے حصہ لیتی ہیں۔ ناز نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹی کی تو بہت چھوٹی تھی، صرف 6 سال کی جب تمہاری شادی ہوئی، بس اللہ نے آپا کی یہ آرزو پوری کر دی کہ وہ اپنی زندگی میں شہباز کی دلہن لے آئیں، پھر تو جیسے ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر ڈال کر بری ہو گئی۔ سعدیہ کو دیکھ تو نہ سکی تھی، ذکیہ کو آج کل اپنی بہن بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جی خالہ جان، بہت کم عرصے کے لیے خدا نے مجھے ان کی محبت نصیب کی تھی، مگر صرف 2 سالوں میں بھی وہ اپنی ساری ممتا لٹا گئی مجھ پر۔ ناز کو اپنی مہربان اور شفیق سی ساس یاد آ گئی، تو تم نے بھی تو کب کسر چھوڑی، صوبی اور ایاز کو ماں جیسا ہی پیار دیا ہے تم نے، ذکیہ نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بس خالہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ سے دعا ہے فرائض میں کوتاہی نہ ہو کبھی، خاص کر صوبی کے لیے تو بس یہی سوچتی ہوں کہ اسے مجھ سے شکایت نہ ہو۔ جیتی رہو چندا، خدا کرے کہ ریحانہ بھی اس گھر کے لیے بختاور ثابت ہو، ذکیہ نے دعائیہ لہجے میں کہا، تو ناز ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خدا کرے۔ صوبی گڑیا تم یہ بتا دو کہ ابھی تمہارے لیے کیا کیا چیزیں آنی ہیں؟ شہباز عالی کے ساتھ بیٹھے لسٹ بنا رہے تھے، غالباً صوبی کا ناز کے پاس بیٹھ کے ایاز کی شادی کے کارڈ دیکھ رہی تھی جو آج ہی چھپ کر آئے تھے۔ میرے ابھی مہندی اور ولیمے والے دن کے لیے سینڈل لینی ہے، مہندی والے دن کے لیے گولڈن خود سے لوں گی اور ولیمے کے لیے سینڈل، اس نے بتایا۔ تمہارے پاس جو بلیک سینڈل ہے وہ جو عید پر لیے تھے وہ تو بہت زبردست لگے گی اس سوٹ پر، نئی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ناز نے کارڈ کو لفافے میں رکھتے ہوئے کہا، وہ پرانی والی؟ واہ، اسے اعتراض ہوا، خدا کا خوف کرو لڑکی، 2 مہینے میں تمہاری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں۔ عالی نے ٹوکا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی، میں ہر جگہ پہن کر جا چکی ہوں، تو کیا ہوا، تمہاری ہے تو تم ہی پہنو گی، بس کیا بات، اس کی صرف خود سے لینی ہے۔ ناز نے گویا بات ختم کر دی تو وہ بھی کندھے اچکا کر کارڈز لفافے میں ڈالنے لگی۔ ایاز بھائی کہ دیکھیے آپ کی بیگم صاحبہ کے شرارہ سوٹ، کیسا حسین رنگ ہے، آہا۔ اس نے سرخ کامدار دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ حمزہ کو میتھ کا سوال سمجھاتے ہوئے عالی نے یوں ہی نگاہ اٹھائی اور جھپکانا بھول گیا۔ انمول خوشیوں کے رنگ سے اس کا سادہ سا چہرہ جگمگا رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کوہرے نایاب خرید لائی ہو۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے بہت زیادہ معصوم تھی، یا شاید عالی کو ہی محسوس ہوتی تھی۔ صوبی کیا بچپن ہے، رکھو اسے، ناز نے کہا۔ تو بچی ہی تو منہ میں، وہ انگلی دانتوں میں دبا کر بڑے انداز سے بولی، ابھی خیر سے میٹرک کی تو کی ہے صرف۔ اس کی بات پر ناز کو ہنسی تو آئی تھی، مگر وہ ضبط کر کے سنجیدگی سے دوپٹہ طے کرنے لگی۔ عالی چچا جان نہیں آئے کافی عرصے سے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ناز نے عالی کو پکارا۔ جی بھابھی الحمدللہ، آج شام کو امی ابو دونوں آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ ذرا ان سے کچھ مشورے بھی لینے ہیں، شہباز آج کل حد سے زیادہ مصروف تھے۔ جی ضرور، چلو حمزہ تم جا کر یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرو۔ عالی نے قلم حمزہ کو تھمایا۔ او گوڈ، میں تو بھول ہی گئی۔ بری کی چیزوں سے الجھتی ہوئی صوبیکا نے اچانک سر پر ہاتھ مارا تو سبھی اسے دیکھنے لگے۔ صبا کے ساتھ مجھے کارڈز دینے جانا تھا نا؟ صبا کے ساتھ کہاں؟ میک اپ کٹ چیک کرتی ناز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنی فرینڈز کے گھر، اور کہاں؟ مہرین اور فائزہ کے گھر صبا کے ہی علاقے میں ہیں بھابھی، واکنگ ڈسٹینس ہے، اس نے گویا ناز کو تسلی دی۔ ہرگز نہیں، شہباز یا ایاز کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے انکار کر دیا۔ بھابھی میں نے صبا سے وعدہ کر لیا، وہ انتظار کرے گی میرا، صوبیکا نے اصرار کیا۔ عالی تم خالہ کے گھر جاؤ گے نا جب ٹرے کورز اور چادریں لینے، تو صوبی کو لے جانا اور صبا کو بتا کر اس کے فرینڈز کے گھر کارڈز دیتے ہوئے آنا، کسی کے گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے فضول میں، بس کارڈز دے کر واپس آ جانا، ناز نے حکم صادر کر دیا۔ نہیں بھابھی کے بدتمیز ہے، میری فرینڈز کا مذاق اڑاتا ہے، صوبیکا نے انکار کیا۔ اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہے، کہیں سے تمہاری فرینڈز نہیں لگتی ہیں وہ۔ عالی کو منہ بگاڑ کر آنکھیں نچا کر باتیں کرنے والی لڑکیاں قطعی ناپسند تھیں۔ دیکھا بھابھی، وہ سلگ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ 1000 بار دیکھا ہے بھابھی نے مجھے، عالی نے چڑھایا۔ چھوڑو صوبی، مذاق کر رہا ہے وہ، نازی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ان سے بس ایسی مذاق کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نہیں خیر، امیدیں تو مجھ سے اور بھی بہت سی رکھی جا سکتی ہیں، عالی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سوچا۔ بھابھی آپ آ کر ایک نظر دیکھ لیں، میں نے جو سیٹنگ کی ہے وہ ٹھیک ہے یا مزید گنجائش ہے؟ عالی بڑی دقتوں کے بعد ہجوم میں سے ناز کو تلاش کر پایا تھا جو کمرے میں دریاں بچھوا رہی تھی۔ آج ایاز کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔
ہاں میں آ رہی ہوں علی، تم اب رہنے دو، باقی کا کام احمد وغیرہ کروا لیں گے، صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو تم، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ ناز نے اس کی حالت دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ بس بھابھی، ہماری باری آئے گی تو ہم بھی آپ کے دیور کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھیں گے، بے فکر رہیے آپ۔ اچھا، ارادے تو تمہارے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں بچو جی، وہ بیچارہ یہاں نپٹائے گا یا وہاں؟ ناز مانی خس مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو وہ سچ مچ گڑبڑا کر رہ گیا۔ ویسے علی، جاب کے ملتے ہی کام پکا کروا لینا، شہباز زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنے والے ہیں۔ ناز نے گویا اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ علی نے بی فارمیسی کر لی تھی، اس کا مستقبل خاصا روشن تھا اور ناز اس کی نگاہوں کے زاویوں سے واقف بھی تھی۔ وہ بذات خود بھی علی شاہ کو بہت پسند کرتی تھی، خاندان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، پھر وہ کیوں اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتی؟ بھابھی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سبیکا کی آواز پر علی اور ناز نے ایک ساتھ سامنے دیکھا تھا۔ مہندی گرین اور گولڈن کے مکس شیڈ والے کرتے پاجامے میں ملبوس وہ بلا شبہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہوں، مگر لپسٹک ذرا ہلکی کرو اور اتنا ڈارک بلشر یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہلکا کرو، شاباش۔ ناز اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوفو بھابھی، آج بھی نہ کروں تو کب کروں؟ میرے بھائی کی مہندی ہے آخر۔ سبیکا نے منہ بنایا۔ اپنی فرینڈ سے دوستی صرف اسکول تک محدود رکھا کرو، ان کی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ ناز نے قدرے خشک لہجے میں کہا تو وہ سوری کہہ کر رہ گئی۔ اٹس اوکے، یہ لو میک اپ ہلکا کرو۔ ناز نے ٹیشو پیپر اسے تھمایا اور باہر نکل گئی۔ علی، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ جو بھابھی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، وہ سادہ سے انداز سے بولا تو سبیکا کھول کر رہ گئی۔ کبھی جو منہ سے کوئی اچھی بات نکالی ہو، حسرت ہی رہ گئی۔ وہ منہ پھلا کر آئینے کی طرف بڑھ گئی اور علی مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ علی کے دل میں ابھرنے والے خیالات کا ہر عکس اس کے دل پر پڑتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں بہت زیادہ بچپنا تھا، اس لیے وہ الفاظ چاہتی تھی، وقفے وقفے سے محبت کا یقین اور اظہار چاہتی تھی، اور اسی لیے اس وقت ملال کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، گولڈ کا سیٹ میرے لیے! اف، کتنا پیارا ہے یہ! سبیکا کی چیخ پر ناز جو اس قدر مہنگے اور قیمتی جوڑے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں بھائی بھابھی! اس نے گرے ویلویٹ کا ڈبہ ناز کے سامنے کیا۔ بلیک کرسٹل میں نازک سا لاکٹ اور اسی بناوٹ کے ٹاپس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہباز، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سب بہت زیادہ ہے؟ ریحانہ کے گھر والوں کو اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناز کچھ اندیشوں کے تحت پریشان ہو گئی۔ ان کی مرضی ہے بھائی، وہ اپنی خوشی سے کریں، ورنہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ شہباز نے انہیں تسلی دی۔ اور کیا بھابھی، ان کے گھر والے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ سبیکا اب تک سیٹ دیکھنے میں مصروف تھی، شادی والے دن ہی تو اسے یہ گفٹ ملا تھا، کل رات افراتفری میں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ سوبی جا کر ایاز کے دروازے پر دستک تو ریحانہ کے گھر والے آنے والے ہوں گے، ناز نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں شہباز، میرے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں آج کل۔ ناز نے شہباز سے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، جو لوگ دوسروں کے لیے مخلص ہوتے ہیں انہیں ایسے خدشات سے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرائے۔ وقت کی چال اس قدر بدل گئی ہے کہ ہر چیز کے معنی مختلف ہو گئے، کون جانے خلوص کے معنی کیا ہو گئے ہیں؟ ناز وہاں پر پڑی اشیاء کو دیکھ کر پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ معزز حاضرین، آپ سب کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ اطمینان سے پراٹھے کو چائے میں ڈبو کر کھاتے سبیکا کے ہاتھ رک گئے۔ کبھی اچھی خبر لائے ہو تم؟ یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ وہ علی پر طنز کر کے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا؟ ریحانہ ابھی کافی دیر سے اٹھتی تھیں، ویسے بھی ناز نے ابھی انہیں کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ ارے سب خیر ہے بھابھی، کیا زمانہ آ گیا جس کے لیے بری خبر ہے وہ تو اطمینان سے ناشتہ ٹھوسنے میں مصروف ہے اور باقی لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ علی نے اسے چڑھایا کہ کوئی پریشانی اور جو ہے وہ اس لیے کہ انہیں ابھی اس گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہوئے، تمہیں جانتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تم صبح صبح کسی کے گھر میں نازل ہوگے تو وہ یقیناً ناشتہ ہی کر رہا ہوگا، رات کا کھانا نہیں کھائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہاری مجھ سے دشمنی اصلی ہے، ظاہر ہے بری خبریں تم میرے لیے لا سکتی ہو۔ میرے اللہ! علی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ صبح صبح، دن کے 11:30 بجے، صبح صبح بھابھی! آپ نے سے بہت زیادہ سر چڑھا لی، تھوڑا نیچے اتارے ورنہ پرائے گھر جا کر ناک کٹوائے گی آپ کی۔ وہ کولر میں پانی ڈالتی ناز سے کہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں تم وہ خبر سنا دو۔ ریحانہ نے اسے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ خبر؟ اچھا یہ والی خبر؟ علی نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ہوا میں لہرایا۔ اس اخبار میں کیا ہے؟ ریحانہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں میٹرک سائنس والوں کا رزلٹ ہے۔ علی بغور اسے دیکھے گیا۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحے بھر کر رکے، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کپ ہونٹوں کو لگا لیا۔ ارے اپنی سوبی کا رزلٹ؟ جلدی آؤ سوبی، بسم اللہ پڑھ کر اپنا نمبر ڈھونڈو اپنے۔ ریحانہ کافی پرجوش ہو گئی۔ علی پریشان مت کرو، بتاؤ کیا پرسنٹیج آئی ہے اس کی؟ ناز بھی قدرے مطمئن ہی تھی، جس پر ریحانہ کو بہت حیرت ہوئی تھی، خاص کر سوبی کا اطمینان تو قابل دید تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 199419 رول نمبر تو پورے اخبار میں کہیں ایک بار بھی نہیں ہے۔ علی کی بات پر ریحانہ سخت افسردگی کی حالت میں تسلی آمیز کلمات ادا کرنے لگی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ نمبر ایک بار نہیں ہے تو 2 بار ہوگا، ٹاپ 10 پوزیشنز میں کہیں۔ سبیکا، ارباز احمد کا نام نہ آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ سبیکا اسی اطمینان سے کچن میں ٹرے رکھ کر واپس آئی۔ کیا خیال ہے بھابھی؟ وہ ناز کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ جی ہاں، بالکل درست، یہ نام تیسری پوزیشن پر آیا۔ مگر آپ لوگوں کو کیسے پتا؟ علی نے حیرت سے پلکیں جھپکائی تو وہ ہنس پڑی۔
ہائے اللہ، میری جان نے تیسری پوزیشن لی ہے، اسے تو زبردست ٹریٹ ملے گی اور کوئی اچھا سا گفٹ بھی۔ کیوں صوبی؟ ریحانہ اچانک اٹھ کر صوبیکا سے لپٹ گئی۔ یہ انداز حقیقتاً اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا، وہ جو ہزاروں کے مجمع میں تقریر اور مباحثے کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبراتی تھی، اس لمحے جانے کیوں نروس سی ہو گئی۔ تھینکس بھابی۔ وہ جلدی سے الگ ہونا چاہ رہی تھی مگر ریحانہ نے چٹا چٹ اس کے گالوں پر پیار کر لیا۔ علی کی موجودگی کے خیال سے صوبیکا کی پیشانی ارکالود سی ہو گئی۔ وہ ان طریقوں سے بالکل ناواقف تھی، ویسے بھی اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ کلاس 1 سے ہمیشہ اسی طرح پوزیشنز لیتی رہی تھی۔ شہباز اور ناز اسے فائنل ایگزامز میں گفٹ دیا کرتے تھے مگر اس طرح لپٹ کر پیار کسی نے نہیں کیا تھا۔ ناز مسکرا کر اسے وش کرتی اور دونوں بھائی سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اسی لیے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہونے کے باوجود کبھی کسی زوم میں مبتلا نہیں رہی۔ اس کے لیے یہ باتیں بہت کافی ہوتی تھیں مگر آج ریحانہ کے انداز نے اسے بہت حیران کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صباحت اور خالہ جان بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئی، گھر بھر میں چہل پہل سی ہو گئی۔ سارا دن انہی مصروفیات میں مسکرا کر گزر گیا اور رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک بار پھر اسے ریحانہ کا محبت اور گرم جوشی سے بھرا انداز یاد آ گیا۔ اس کے بعد بھی وقفے سے ریحانہ اسے لپٹاتی رہی تھی۔ کئی بار اسے پوچھا کہ گفٹ کیا لوگی اور اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی بہت اونچی ہستی ہو گئی، بلند و بالا، سب سے عظیم۔ شروع میں تو ذرا نروس رہی مگر پھر مسکرا کر کہہ گئی، بھابی مجھے ناک کی لونگ بہت پسند ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں شادی سے پہلے ناک کی لونگ نہیں پہنتی ہیں۔ ناز نے فوراً ٹوک دیا، چلو پھر تو تمہارا گفٹ پکا، ڈائمنڈ کی لونگ، ٹھیک۔ ریحانہ نے جیسے ناز کی بات سنی ہی نہیں تھی، پہلی بار ناز کو اپنی ذات یوں ہلکی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تھینکس چھوٹی بھابی، میں ابھی تھوڑی پہنوں گی، بعد کے لیے رکھ دوں گی۔ اس نے ناز کے چہرے کا تناؤ محسوس کر لیا تھا، تبھی جلدی سے بولی، ریحانہ بھابی کتنی مختلف اور اچھی ہیں۔ اس کے نیند میں ڈوبتے اور بھرتے ذہن میں آنے والی آخری سوچ یہی تھی۔ ایاز، ہم لوگوں نے کبھی تم پر کوئی زبردستی کی؟ حالانکہ ہمارے خاندان میں بہت لڑکیاں تھیں۔ اچھی دیکھی بھالی، مگر تمہاری پسند پر ہم نے ایک بار بھی رد و قد نہیں کی نہیں، لیکن اب تم حالات ایسے پیدا کر رہے ہو کہ بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیا تمہاری تنخواہ تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم ہزاروں کی گفٹس دے سکو؟ شہباز مکمل سنجیدگی سے بھائی سے سوال کر رہے تھے۔ جی نہیں بھائی۔ ایاز کا سر جھک گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم نے صوبی کو ریحانہ کے گھر والوں کے امدادی فنڈ سے گفٹ دی ہے؟ وہ تلخ ہو گئے۔ بھائی میں نے ریحانہ کو بہت منع کیا تھا مگر اس کا کہنا ہے کہ میری ایک ہی تو نند ہے، میں اسے چھوٹا موٹا گفٹ کیسے دوں، وہ بھی پہلی بار؟ اور میرے گھر والے کون سے غیر ہے، وہ تو ایسے کھلے دل کے ہیں کہ دیکھ کر شکلیں بھی بھول جاتے ہیں، میں تو پھر ان کی بیٹی ہوں۔ ایاز نے حرف بہ حرف دہرایا۔ صوبی ابھی چھوٹی، ایسی باتیں اس کے ذہن پر غلط اثرات مرتب کر سکتی ہیں، اور تم بھی ذرا بیوی کو لگام دو۔ شادی کے بعد شوہر کی تنخواہ اپنی ہوتی ہے، باپ کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گئے۔ آلی ایک منٹ رک جاؤ۔ وہ خود سے ہاتھ میں پکڑے ننگے پاؤں ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہے؟ آلی نے تیوریاں چڑھائیں۔ ایک منٹ حمزہ، سعدیہ بھابی کہاں ہیں؟ ناز بھابی۔ وضاحت کے ساتھ اس نے کھڑے ہی پیر موڑ کر خسا ڈالا اور ایک پیر پر کھڑے ہونے کے باعث قدرے لڑکھڑا گئی تھی۔ آلی حیرت سے اس کی بدحواسی دیکھ رہی تھی۔ امی تو برابر میں گئی ہوئی ہیں۔ حمزہ بھی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ او گوڈ، سنو آلی، مجھے صبا کے گھر چھوڑو گے پلیز؟ اور مجھے چاچو اور چاچی سے ملے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ گویا وہ آلی کا کچھ وقت لینا چاہتی تھی۔ صرف ایک جگہ لے جاؤں گا، فیصلہ تم خود کر لو کہ کہاں جانا ہے، اور باہر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر بائک سٹارٹ کرنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ بےہودہ شخص، کتنی دیر میں آئیں گی بھابی؟ وہ آلی کو باتیں کوستے ہوئے سعدیہ پر برس پڑی۔ کیا بات ہے صوبی؟ ریحانہ کسی کام سے اپنے پورشن سے باہر آئی تھی، ناز بھابی پڑوس میں گئی ہیں اور مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ میں صباحت کے گھر رک جاؤں آج۔ وہ کوفت کے عالم میں تھی۔ تو چلی جاؤ، وہ کزن ہی تو ہے تمہاری، اور ناز بھابی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اجازت دے رہی ہوں۔ ریحانہ نے مسکرا کر کہا تو وہ شش پنج کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، وہ بھابی ہیں تو میں بھی بھابی ہوں نا۔ ریحانہ نے اسے گویا نہیں سوچتی، ورنہ اب تک وہ ناز کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچتی تھی۔ وہ تو ہر کام میں ان سے ایسے مشورہ مانگتی تھی جیسے اولاد اپنی ماں سے مانگتی ہے۔ دیکھیں بھابی، سوچ لیں کہیں دونوں ہی نہ پھنس جائیں۔ وہ دوسرا قصہ زمین پر ڈال کر پیروں میں پہننے لگی۔ مجھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، اور تم کہہ دینا کہ مجھے بتا کر گئی تھی۔ ریحانہ کا انداز اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی حمزہ اور سعدیہ کی طرف دیکھا۔ سعدیہ اپنا اسکول ہوم ورک کر رہی تھی، وہ بھی چھوٹی تھی، لہجوں اور لفظوں کے ہیر پھیر نہیں سمجھ سکتی تھی، یوں بھی اسے وہ فطرتاً لاپرواہ تھی، مگر حمزہ کے چہرے کا بدلتا رنگ اسے محسوس ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ وہ بات ختم کر کے جلدی سے باہر آ گئی جہاں علی اس کا منتظر تھا۔ اگر تم مزید 1 منٹ لیٹ ہو جاتی تو میں جا چکا ہوتا، وہ تپے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بائک کو کک لگانے لگا۔ جانا کہاں ہے تمہیں؟ تمہارے گھر، صوبیکا نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ضرور ضرور، مگر اتنی بھی جلدی کیا؟ اس طرح تو امی بھی نہیں مانیں گی۔ کیا؟ کیوں نہیں مانیں گی؟ چاچی کو کیا اعتراض ہے میرے آنے پر؟ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، اس لیے علی کا مقصد سمجھ نہیں پائی۔ کچھ نہیں، چلو تمہیں پہلے صبا کے گھر لے چلوں۔ علی اس کی شفاف آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اس کے بیٹھتے ہی بائک آگے بڑھا لے گیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں مر گئی تھی کیا؟ اگر انتظار نہیں کیا گیا تم سے تو فرزانہ کے گھر آ کر کہہ دیتی مجھ سے، لیکن تم اس لیے نہیں آئیں کہ تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہیں کہیں رکنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ناز غصے کے انتہا کو چھو رہی تھی۔ جی بھابی، میں اسی لیے تو رکی نہیں۔ وہ کھانے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ بیٹا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
تم پر بغاوت کر رہی ہو مجھ سے؟ ناز ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور میں تو ریحانہ بھابھی سے پوچھ کر گئی تھی۔ سوبیکا نے پریشان ہو کر ریحانہ کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، جیسے یہاں ہونے والے جھگڑے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیوں بھابھی؟ میں آپ سے پوچھ کر گئی تھی نا، اس نے ریحانہ کو آواز دی۔ کہاں؟ ریحانہ کی لا تعلقی پر وہ ساکت سی ہو گئی۔ صباحت کے گھر؟ اوہ اچھا، ہاں بتا کر تو گئی تھی۔ کیوں؟ دیکھا بھابھی؟ اس نے ریحانہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ناز کو دیکھا جو حیرت و ناگواری سے ریحانہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود ہاجرہ خالہ منع کرتی ہیں کہ اسے کہیں رہنے کے لیے نہ بھیجا کرو، ایک جگہ جائے گی تو اوروں کو بھی شکایت ہوگی، اس لیے یہ سلسلہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، کیوں بھی یہ بہت معصوم اور کم عمر ہے۔ میرا خیال ہے تم محتاط ہی رہو تو بہتر ہے، ناز نے اپنے مخصوص سرد سے انداز میں کہا۔ محتاط تو اب آپ رہیں، کافی دن آپ نے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیا، خوب خدمتیں کروائیں، بچے پلوا لیے۔ ریحانہ کی بات پر سوبیکا حیرت سے منجمد ہو گئی۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، لیکن سوبی کے سامنے اس قسم کی بکواس کرو گی تو میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گی۔ ناز کی رگیں تن گئی۔ سچ تو سچ ہوتا ہے اور ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر سچ کہیں گے، ریحانہ نے سر جھٹکا۔ کیا ہے سچ؟ کیا پتا ہے تمہیں سچائی کا؟ 6 سال کی تھی یہ جب اس کے ناز اٹھائے ہیں میں نے، پینسل پکڑنا میرے سامنے سیکھا اس نے، جسے اپنا شعور نہیں تھا اس سے بچے پلواتی میں۔ پوچھو اسے کہ کتنی خدمتیں کروائی ہیں میں نے اسے، پوچھو۔ ناز کو لگ رہا تھا کہ غصے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ بھابھی پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ آگے بڑھ کر ناز کو تھامنے لگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، خوب عزت افزائی کرواؤ میری، خبردار جو آج کے بعد میرے کسی کام کو ہاتھ لگایا تم نے۔ ناز نے اسے بری طرح جھڑکا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ سچ تو ایسا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ بس میری جان، اب تمہاری سختیوں کے دن ختم ہو گئے۔ ریحانہ نے آگے بڑھ کر ساکت و جامد سے سوبیکا کو حسب عادت لپٹایا۔ مگر بھابھی بس تم کچھ نہ کہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ریحانہ کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ وہ چپ سی ہو گئی۔ یوں بھی وہ اس طرح کے ہنر سے بالکل واقف نہیں تھی۔ وہ ریحانہ کی بعض باتوں پر قدرے حیران ہوتی تھی، لیکن اسے کسی اور رنگ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اس کے خیال میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی پرورش اسی ڈھنگ پر کی گئی تھی۔ ناز نے اسے ایک صاف ستھرا اور سلجھا ہوا ماحول دیا تھا، اسے کبھی گھریلو مسائل میں نہیں الجھایا تھا، اس لیے وہ اپنی پڑھائی اور اسکول سے متعلق باتوں کے علاوہ ادھر ادھر کم ہی دھیان دیتی تھی۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ ریحانہ کی 4 اولادیں ہوگی۔ فرحہ اور ثروت جڑواں تھی، اس کے بعد طلحہ اور پھر شیزہ ہوئی۔ اس 5 سال کے عرصے میں ریحانہ نے اپنے تمام تر جوہر آزما لیے تھے۔ فرحہ اور ثروت کی پیدائش کے پر سوبیکا کے قدم مارے خوشی کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پھپھو تو وہ سعدیہ اور حمزہ کی بھی تھی، مگر عمر میں فرق اتنا کم تھا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ بالکل دوستوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ خاص کر حمزہ تو بہت فری تھا اس سے، بلکہ وہ تو عالی اور صباحت سے بھی ایسے بات کرتا تھا جیسے وہ سب اس کے ہم عمر ہو۔ مگر اتنی ننھی بھتیجیوں کو دیکھ کر وہ حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ کچھ تو خود ہی دل و جان سے ان بچیوں کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، اور کچھ ریحانہ نے اس کی ایکسائٹمنٹ سے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ فرح اور ثروت کی زیادہ تر ذمہ داریاں اسی نے اٹھا لیں۔ 1:30 بجے تک وہ اپنے کالج میں ہوتی تھی، مگر اس کے بعد زیادہ تر وہ ریحانہ ہی کی طرف پائی جاتی تھی۔ سوبی چندہ ادھر آنا ذرا، ریحانہ نے نوٹس بناتے سوبیکا کو آواز دی۔ جی بھابھی، وہ فائل بند کر کے اگلے لمحے ہی حاضر ہو گئی۔ بیٹھو جان، ایک بات کرنا ہے تم سے۔ ریحانہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ان دنوں وہ پھر امید سے تھی، اس لیے زیادہ تر اپنے بیڈ پر ہی پائی جاتی تھی۔ فرح اور ثروت سو رہی تھی۔ جی بھابھی، وہ تابعداری کے ساتھ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہوں، ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ تمہاری کسی اچھی جگہ بات طے ہو جائے۔ ریحانہ کمزور سی آواز میں گویا تھی جیسے بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ناز بھابھی سے بات کی تھی، مگر انہوں نے تو مجھے صاف جواب دے دیا۔ کہنے لگی کہ تم اپنی کھال میں رہو۔ میں سوبیکا کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور جانتی ہو انہوں نے کس کا نام لیا؟ اس بدمزاج اور اکھڑ سے عالی شاہ کا، جو 12,000 کی نوکری کر کے سمجھتا ہے کہ تاج محل بنوا سکتا ہے۔ ریلی انہوں نے عالی کے بارے میں سوچا؟ وہ بات کے جملوں کو شاید سن ہی نہیں سکی تھی مارے خوشی کی۔ ریحانہ نے تیوریوں پر بل ڈال کر اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا۔ ہاں، اس سے زیادہ ان کی اوقات بھی کیا ہے؟ اور وہ لڑکا عالی، وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تمہاری جوڑی تو میرے اکرام کے ساتھ سجے گی، میری رانی امریکہ جائے گی، راج کرے گی۔ کیوں؟ ان کی بات پر وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ امی ابو کو بھی تم بہت پسند ہو، ہم نے تو سوچ لیا کہ اگلے مہینے تمہاری انگیجمنٹ کر دیں گے اور شادی کرام کے واپس آنے کے بعد ہوگی، ٹھیک؟ انہوں نے ساری بات یوں کی جیسے یہ خواہش سوبیکا کی ہی ہو۔ سوبی، تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا کیا؟ کسی کی مرضی اہمیت نہیں رکھتی تمہاری نظروں میں؟ جانتی ہو تمہارے بھائی کو کتنا صدمہ ہوگا؟ ناز کو پتہ چلا تو وہ ببھر گئیں، کیونکہ وہ اب اس کے معاملات میں بہت کم بولتی تھی۔ آہستہ آہستہ جیسے سارے گھر کے نظام سے دستبردار ہو گئی تھی وہ، مگر یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ ریحانہ بھابھی نے ایاز بھائی سے بات کر لی ہوگی، انہیں کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ اس نے کافی عرصے سے اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ رکھا تھا۔ کیوں پھنس گئی ہو تم ان لوگوں میں؟ وہ تو تمہیں بیچ کھائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ناز سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اور جو آپ اسے بیچ کھانے چلی تھی، پھر تو اسے پتہ چل گیا۔ اب ایسی باتیں کوئی اثر نہیں کرنے والی بھابھی جی۔ ریحانہ جانے کب آ گئی تھی؟ دیکھو ریحانہ، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، تم جتنی اوپر نظر آتی ہو اتنی زمین کے نیچے بھی ہو، اور سوبی بہت بھولی ہے، تم تک وہ کبھی نہیں پہنچے گی۔ میں بس اتنا تم سے کہہ رہی ہوں کہ عالی اور سوبی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور بس یہ چلتر پن کہیں اور دکھانا جی۔ سوبی کسی کو پسند نہیں کرتی، اس کی شادی تو اکرام کے ساتھ ہی ہوگی۔
ریحانہ نے ہاتھ نچا کر تیز لہجے میں کہا تو سوبیکا حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی. یہ وہی ہے جو آج کل اپنی کمزوری کا رونا روتی رہتی ہیں. سوبی تم بتاؤ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اچانک اس کی طرف مڑی تو وہ بوکھلا گئی. جی وہ نہیں تو لیکن بس سن لیا نا، اسے کوئی اعتراض نہیں. ریحانہ نے اسے مزید بولنے سے روک دیا. مگر اکرام اس کا ہم عمر ہے اور اسے اسٹیبلش ہونے میں کافی عرصہ لگے گا، جبکہ شہباز کا خیال ہے کہ 2-3 سالوں میں اس کی شادی کر دی جائے تو ٹھیک ہے، اور اکرام تو ابھی پڑھ رہا ہے. ناز کا لہجہ کمزور پڑ گیا تھا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی کا کھاتی ہے وہ، ریحانہ نے کہا. ایک بات یاد رکھنا سوبی، اگر علی کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی. ناز نے سوبیکا سے کہا اور وہاں سے ہٹ گئی. جیسے بڑا عاشق ہے نا وہ سوبیکا. آج تک ایک پین تو گفٹ نہیں دیا اسے، برتھ ڈے پر ایک کارڈ اور پھول تھما دیا، خالی فقیر کہیں گا. ریحانہ اس کا ذہن ایک نئے رخ پر موڑنے کے لیے حربے شروع کر چکی تھی. اور جس دن ریحانہ کے گھر والے سوبیکا کو اکرام کے نام کی انگوٹھی پہنانے آئے تھے، اس دن ریحانہ ایاز جتنے خوش تھے، شہباز اور ناز اتنے ہی اداس اور افسردہ تھے. چاچو اور چاچی نے ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا. ہاجرہ آئی تو تھی مگر مردہ دلی کے ساتھ. صباحت تو پہلے ہی اسے جی بھر کر لان تان کر چکی تھی اور سوبیکا خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہر ایک کے چہرے کی مختلف تحریر اسے اپنے بارے میں خاصا بے اعتماد کر رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ لوگوں کو فتح اور شکست سے دوچار کرنے والی کوئی بے جان چیز ہے. ایک کی مرضی پر چلتی ہے تو دوسرا اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور دوسرے کی مرضی پر چلتی ہے تو تیسرے کا دل دکھانے کا سبب بنتی ہے. اب شاید صحیح اور غلط کا فیصلہ ان قریب ہو جائے گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا حماقت کر ڈالی ہے. صباحت نے اس کے ہاتھوں کی انگلی میں پڑی نازک سی رنگ کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا تھا. ریحانہ بھابی نے تمہیں پورے کا پورا استعمال کیا. آخر تم سب کو ریحانہ بھابی سے کیا پرخاش ہے؟ سب نے گویا محاذ قائم کر لیا ان کے خلاف. اس کی ساری ہمدردیاں اچانک ہی ریحانہ کے ساتھ ہو گئی. وہ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل انہیں اپنی خاطر سب سے لڑتے جھگڑتے دیکھ رہی تھی. آخر ان کا قصور کیا ہے؟ بس یہ کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس لیے تو اپنے بھائی کا رشتہ کروایا مجھ سے. اس کے پاس اچھائی اور برائی کی تمیز کا بس اتنا ہی شعور تھا اس وقت. محبت؟ ہاں محبت تو میری جان تم اب دیکھو گی ان کی، لیکن تمہیں کہاں کچھ نظر آتا. تمہاری تو مت مار دیا انہوں نے، صباحت جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی. اس روز وہ بڑے دن بعد ہاجرہ خالہ کی طرف آئی تھی. وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر جانے کیوں اسے صباحت کا انداز کافی خشک سا محسوس ہوا. صبا کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ آخر وہ پوچھ بیٹھی. جب ہمارے گھر آیا کرو تو برائے مہربانی یہ سرٹیفکیٹس مت لایا کرو. صبا نے تلخی سے سربت کی جانب اشارہ کیا جو بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی. توبہ ہے، تمہیں تو خوامخواہ کا بیر ہو گیا میری بھتیجیوں سے. اسے بھوک لگی ہے اس وقت، یہ کھچڑی کھاتی ہے اور میں ذرا چڑھا دوں پھر بات کرتی ہوں. سوبیکا کا انداز ایک ماں کی طرح کیئرنگ تھا. صبا دیکھنا ذرا دروازے پر کون ہے. ہاجرہ نے کمرے میں سے آواز لگائی. جی اچھا، تم چاول دال نکالو، اس ڈبے میں چاول اور اس والے میں دال ہے، میں آتی ہوں. صباحت دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گئی. ہائے اللہ، یہ بچی کتنی کیوٹ ہے. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ صباحت کے پڑوس سے کوئی لڑکی آئی تھی اور جس طرح سوبیکا سربت کو کمر پر لٹکائے پتیلی میں پانی ڈال رہی تھی وہ مکمل طور پر اس کی ماں ہی لگ رہی تھی. یہ میری بھتیجی ہے سربت، سوبیکا نے مسکرا کر جواب دیا. اچھا صباحت میں چلتی ہوں، بس یہ کھیر دینی آئی تھی، امی نے بنائی تو کہنے لگی ہاجرہ آنٹی کو دے آؤ. وہ کوئی لڑکی پلیٹ صباحت کو پکڑا کر واپس پلٹ گئی. دیکھ رہی ہو کیا امیج بن رہا ہے تمہارا. صباحت نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سلیب پر رکھی. ہاں تو کیا ہوا، میری نہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک ہی بات ہے نا. اچھا ذرا وہ بیگ دو، میں اس کی نیپی چینج کر دوں، کافی دیر سے پیک ہے. اسی طرح اس نے مطمئن سے انداز میں کہا تو صباحت خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی. سوبی تمہیں پتہ ہے علی بھائی پورے 1 ہفتے سے بیمار رہے ہیں اور اب وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. صباحت کی بات پر سربت کی پیکنگ کھولتے ہوئے وہ ٹھہر گئی. کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ صباحت کا لہجہ چپتا ہوا تھا. مجھے کیا پتا، میں نے تو اپنی انگیجمنٹ کے بعد اسے دیکھا بھی نہیں. اسے بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے وش کارڈ ہی دے دیتا. وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی. اپنے ساتھ زندگی میں شاید ہی کسی نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہو جتنا تم اپنے ساتھ کری ہو. محبت کیا اتنی کمزور ہوتی ہے سوبی کے لمحوں میں بے نشان ہو جائے؟ محبت؟ صبا میں نے اس سے محبت کب کی تھی؟ میرے ارد گرد تو اتنی بے شمار محبتیں اپنا حق وصول کرنے کھڑی تھی کہ وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا. اس نے سربت کو ایک طرف بٹھا کر صباحت کو دیکھا. اور یہ ساری محبتیں تمہیں صرف اپنا حق وصول کرنے کے وقت ہی نظر آیا کریں گی. یاد رکھنا سوبی کے فرض کی ادائیگی کوئی نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے پر ڈال دیں گے. صباحت نے اسے جگانے کی ایک اور صحیح کی. ناز بھابی تم سے بےحد مخلص تھے مگر انہیں یہ نقشے بازیاں نہیں آتی جو ریحانہ بھابی کو آتی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ تم انہیں سمجھ نہیں پائیں. وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ان کی عزت نہیں کرتی. سوبیکا نے تیوریاں چڑھائیں. وہ تمہاری عزتوں کی محتاج نہیں ہے، سمجھی؟ رہنے دو، تم نہیں سمجھو گی. صباحت نے موضوع بدل دیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی. سوبی، اکرام کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے. ریحانہ نے اسے آواز دی. فرح اور سربت کو ہوم ورک کرواتی سوبیکا کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی. مجھ سے؟ لیکن بھابی. اسے عجیب سا لگا تھا. کم آن سوبی، آ بھی جاؤ. ریحانہ کے اصرار پر وہ اٹھی. سوبی کوئی ضرورت نہیں، اور تم کن راہوں کا پتہ دے رہی ہے اسے؟ ناز اچانک کے اپنے کمرے سے باہر آئیں. سوبیکا اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی. کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ منگیتر ہے وہ اس کا، 7 سمندر پار رہتا ہے، کم از کم فون پر تو بات کرنے کا حق رکھتا ہے. ریحانہ تل ملا کر بولی. کوئی حق نہیں رکھتا ہے وہ ابھی. تم بیٹھو چپ چاپ.
اپنا ذہن اپنی عقل رکھتی ہے، ساری زندگی آپ اسے کنویں کا مینڈک بنائے رکھنا چاہتی ہیں۔ ریحانہ اکثر یہ بات کرتے وقت ادب و لحاظ کے کونے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ ریحانہ، ناز مارے غصے کی کچھ نہ بول سکی۔ بہت استعمال کر لیا آپ نے اس کو، اب یہ میرے بھائی کی امانت ہے، میری معصوم بہن کو قیدی بنا کر رکھا ہوا۔ اب ختم ہو آپ کا اقتدار بھابھی محترمہ۔ ریحانہ کی زبان اسی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ بھابھی پلیز چپ ہو جائیے۔ حیرت اور صدمے سے باری باری دونوں کو دیکھتی سبیکا اچانک چینخ پڑی تھی۔ اس کی معصومیت سے تو فائدہ اٹھا رہی ہے تم، یہ جانتی ہی کہاں گھریلو سیاست کن اصولوں پر ہوتی ہے۔ ناز انتہائی حقارت سے کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ آؤ سوبی تم بات کر لو، وہ بیچارہ انتظار کر رہے۔ ریحانہ بہت نارمل انداز سے مخاطب ہوئی۔ سوری بھابھی، ابھی نہیں کر سکوں گی، بعد میں۔ چلو ٹھیک ہے جانو، اس طرح کے لوگ سر پر سوار ہیں تو انسان ڈپریس تو ہو ہی جاتا ہے۔ ریحانہ نے اس کی برین واشنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا تھا کبھی۔ اب تو یوں بھی ناز بہت کم ہی کسی معاملے میں مداخلت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے چھوڑ دے، مجھ کو ٹھکرائے، میرا دل توڑ دے، اپنا دل خود میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ حمزہ ترنگ میں گاتے ہوئے اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ ہسٹری کے نوٹس بناتی سبیکا نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اسے دیکھا، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ مصروف ہو گئی۔ پھپھو معلوم ہے آج شام کو علی چاچو اسلام آباد جا رہے ہیں اپنے ماموں کے پاس۔ اچانک ہی حمزہ بول پڑا۔ وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ آپ سے بہت خفا ہیں، آپ خود ہی ملنے جا کر۔ حمزہ کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سبیکا سے 7 سال چھوٹا تھا مگر ارد گرد سے کتنا باخبر تھا۔ تو کیا ایک میں ہی سب سے بے وقوف ہوں؟ سبیکا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، مگر علی سے ملنے وہ نہ چاہ سکی۔ شاید وہ بھی علی سے خفا تھی، یا شاید اسے ریحانہ کی خفگی گوارا نہ تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، مگر وہ آہستہ آہستہ وہ ریحانہ کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ ان کی رضا کے لیے سرگرداں رہنے لگی تھی۔ علی کے جانے کے بعد اس کے دل پر عجیب سا بوجھ آ پڑا تھا۔ ناز بھی کھچی کھچی سے رہتی تھی۔ سبیکا کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کب اور کہاں غلطی کر گئی۔ طلحہ کی پیدائش کے بعد اس کی مصروفیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل ہونے لگا، اور جب وہ BA سے فارغ ہوئی تو ریحانہ نے اپنی ساری ذمہ داریوں سے بری ہو کر صرف زبان کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اگر سبات اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے شروع ہونے کا نہ بتاتے تو یقیناً اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ اس نے ماسٹرز میں داخلہ تو لے لیا، مگر دوسرے سیمسٹر سے صرف 10 دن پہلے شیزا کی ولادت ہوئی تھی۔ سبیکا کا خیال تھا کہ ریحانہ اپنے میکے سے 1.25 مہینہ کر کے آئیں گی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور وہ صرف 1 ہفتے بعد آ گئی۔ سوبی اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، ڈاکٹرز نے انہیں مکمل ریسٹ کرنے کو کہا ہے، ایاز نے سبیکا کو بلا کر کہا۔ دراصل بھائی میرے سیمسٹرز ہونے والے ہیں، اس نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں سوبی، ماسٹرز تو بعد میں بھی کر سکتی ہو، ابھی تمہاری پڑھائی سے زیادہ اہم ریحانہ کا آرام ہے۔ ایاز کے سخت لہجے پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ ارے سوبی چندہ ادھر تو آؤ، دیکھو تمہاری بھتیجی کی خوشی میں اکرام نے تمہارے لیے کتنے خوبصورت کنگن بنوائے ہیں۔ ریحانہ حسب معمول ان باتوں سے انجان بنی سبیکا سے مخاطب تھی۔ کیا تھا اگر بھابھی اس وقت میرا ساتھ دے دیتی، کچھ دن اپنی امی کے ہاں گزار لیتی، مگر وہ کس قدر انجان اور بے خبر بن جاتی ہیں۔ سبیکا نے شاید پہلی بار نہایت بددلی سے ریحانہ کے بارے میں سوچا اور سرسری نظر کنگن پر ڈال کر بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی، مگر ریحانہ نے تو گویا اس کی خفگی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اس طرح وہ ایک ایک کام کے لیے سبیکا کو آواز دیتی رہی۔ سوبی تم کہہ رہی تھی کہ 12 سے تمہارے پیپرز ہیں کہ کینسل ہو گئے؟ شہباز نے اسے ناشتہ ٹرے میں سجا کر ریحانہ کی طرف لے جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگے۔ نہیں بھائی میں دے نہیں رہی ہوں، عجیب پھیکا سا لہجہ تھا اس کا۔ جواب دے کر وہ اندر آ گئی۔ سوبی یہ سب تم نے کیا کیا؟ پیپر نہیں دینا تھا تو داخلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شہباز اتنے حیران تھے کہ بے ساختہ ہی اس کے پیچھے آ گئے۔ اس قدر منمانیاں کرنے لگی ہو تم، اب ہم سے بتانا پوچھنا بھی گوارا نہیں ہے تمہیں؟ مجھے ایاز بھائی نے منع کیا تھا، بھابھی سے پوچھ لیں۔ اسے شہباز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ ایاز نے؟ کب؟ مجھے تو نہیں پتا سوبی، ریحانہ معصوم چہرے پر حیرت سجا کر پوچھ رہی تھی، اور سبیکا نے ملامت آمیز نظروں سے ریحانہ کو دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ ان کے ایسے اعتبار شروع میں اسے بہت حیران کرتے تھے، مگر اب وہ ان باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ پھر اس بات پر شہباز اور ایاز کے درمیان کافی جھگڑا ہوا تھا، مگر اس کا نقصان اب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں بھی سبیکا کی حیثیت تیسرے درجے کی فرد کسی ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں کے لیے اولین اہمیت اپنی بیوی اور بچے تھے، بعد میں اس کا نمبر آتا تھا۔ پھر بھلا اس کے لیے وہ لوگ گھر کا ماحول کیوں خراب کرتے؟ اور پھر زندگی اسی طرز پر گزرنے لگی تھی اور سبیکا پر اپنی نیرنگیاں عیاں کرنے لگی۔ پھپھو حد ہو گئی، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اور وہ بھی آج کے دن؟ سعدیہ نے شور مچایا تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ کیوں؟ آج کیا ہے؟ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے یوں ہی پوچھا کہ شاید سعدیہ کو اس کی سالگرہ کا دن یاد ہو۔ آج پیر کا دن ہے، سعدیہ مذاقاً کہہ کر ہنس پڑی اور وہ گہری سانس لے کر اٹھی۔ پھپھو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسی لمحے حمزہ اندر داخل ہوا تو سعدیہ اچھل پڑی۔ ارے آج؟ اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی پھپھو، برتھ ڈے۔ وہ بے اختیار سبیکا سے لپٹ گئی۔ تھینک یو، سوبی مسکرا دی اور پھر وہ دن انتظار میں ہی رہی، مگر بھائی بھابھیوں میں سے کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا۔ مگر رات میں جب سارے گھر میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیل گئی تو حیران سی رہ گئی۔ حمزہ کے کہنے پر پکایا میں نے، سوبی کا برتھ ڈے آج، ناز نے خشک سے لہجے میں کہا۔ میں شہباز کی حیرت دور کی تو سبیکا انہیں دیکھ کر ہے کہ وہ یقیناً سبیکا سے بہت ناراض تھے، انہیں ہونا بھی چاہیے تھا، مگر پھر بھی بالواسطہ اسے یہ احساس دلا گئی تھی کہ اس کا برتھ ڈے انہیں یاد ہے۔
کھانے کے بعد برتن اٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے ناز کے پاس جا کر رک گئی۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ ناز نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی اور سوبیکا نچلا لب دانتوں میں دبا کر انہیں دیکھتی رہی۔ امی میں آج یہ والا ڈریس پہن کر چلی جاؤں؟ سعدیہ شاکنگ پنک کلر کا کام والا سوٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوبیکا اپنے کپڑوں پر استری کر رہی تھی اور ناز لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھی۔ کس خوشی میں؟ شادی تمہاری بہن کی نہیں ہے، تمہاری دوست کی بہن کی ہے۔ وہ مرون والا سوٹ پہن لو جس پر آف وائٹ کڑھائی ہے۔ ناز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کام پر جھک گئی۔ مگر امی میرا دل یہ پہننے کو چاہ رہا ہے۔ سعدیہ ٹھٹک کر بولی تو ناز کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ہر کام دل کی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، انسان میں تھوڑا ضبط اور تحمل ہونا چاہیے، اور میری بات پر کوئی آرگیومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ان کے سخت لہجے پر سعدیہ باہر چلی گئی۔ سوبیکا نے بہت دھیان سے ناز کی طرف دیکھا تھا۔ اور کیا ان کا یہی انداز میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا؟ جو کچھ یہ اپنی اولاد کے لیے درست سمجھتی ہیں وہی میرے لیے صحیح سمجھتی تھی، تو کیا ان کے خلوص پر شک کرنا خلوص کی توہین نہ تھی؟ اس نے بددلی کے ساتھ استری آف کر کے کپڑے اٹھائے اور باہر آ گئی۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، میری فطرت میں بچپنا تھا۔ لہجوں کی گہرائی کے بجائے لفظوں کے ہیر پھیر اور ظاہری لپک چپک میں کشش محسوس ہوتی تھی، اور ریحانہ بھابھی تو حرفوں کی بنی ہوئی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ناز بھابھی نے تو مجھے کبھی محبت سے گلے بھی نہیں لگایا، میرا ماتھا نہیں چوما، میری تعریفیں نہیں کی، مجھے خوبصورت گفٹس نہیں دیے۔ میں ان دونوں کا مقابلہ کیا کرتی اور اس خرافات میں پڑھ کر یہ بھول گئی کہ میں لائق تعریف انہی کی وجہ سے ہوئی۔ میری پرورش اور تربیت انہوں نے اتنے بہترین انداز میں کی کہ میں ہر مقام پر سراہی گئی، مگر کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئی۔ میں اپنی منکسر المزاجی اور خوش خلقی کے باعث ہر دل عزیز تھی، اور ان ساری باتوں کے پیچھے ناز بھابھی کی یہی سوچ ہوگی کہ زندگی میں ہر چیز دل کی مرضی پر نہیں ملتی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ نظریہ فکر نہیں دیا کہ میں کوئی ذہین و فتین اور اعلیٰ و رفع قسم کی مخلوق ہوں، لیکن انسان شاید فطرتاً خوش آمد پسند ہے۔ جبھی تو میں کتنے آرام سے ریحانہ بھابھی کے دباؤ میں آ گئی، اور انہوں نے دل بھر کے مجھے استعمال کیا اور کر رہی ہیں۔ بھابھی میں تیار ہوں، کیا پروگرام ہے؟ وہ چینج کر کے ریحانہ کی طرف آئی۔ ہاں چندہ، بس 5 منٹ میں چل رہی ہوں۔ دراصل تم دکانداروں سے اتنی اچھی ڈیلنگ کرتی ہو کہ تمہارے بغیر شاپنگ کرنے کو دل نہیں مانتا۔ وہ شیزا کا اسٹرالر لینا تھا، لے لینا۔ کون گود میں لیے پھرے گا، اتنی تیز بھی نہیں چل سکتی ہے وہ۔ ریحانہ بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ سوبیکا گہرا سانس لے کر پلٹ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں بہت اچھی شاپنگ کرنے لگی ہوں، کچھ کریڈٹ تو آپ کو بھی جاتا ہی ہے۔ بہت کچھ سکھایا آپ نے مجھے، اب تو خاصی پالشڈ ہو چکی ہوں۔ سوبیکا اسٹرالر کھولتے ہوئے تلخی سے سوچ رہی تھی۔ بھابھی ہم لوگ بازار جا رہے ہیں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ سوبیکا ناز سے پوچھنے آئی۔ ناز کا کام ختم ہو گیا تھا اور وہ لحاف طے کر رہی تھی۔ چلو سوبی، ریحانہ نے اندر آ کر اسے آواز دی۔ دراصل بھابھی اکرام آنے والا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سوبی کو چند اچھے سلے ہوئے جوڑے دلوا دوں تاکہ اکرام پر اس کا اچھا امپریشن پڑے۔ پہلی بار دیکھے گا وہ اسے، کہہ رہا تھا کہ پہلے دیکھوں گا پھر اوکے کروں گا۔ ریحانہ کا انداز سوبیکا کو بہت تضحیک آمیز محسوس ہوا تھا۔ اسے تو انہوں نے اور کچھ اور کہا تھا۔ 4 سال بعد اسے اوکے کرنے کا خیال آ رہا ہے۔ منگنی کا مطلب اوکے ہی ہوتا ہے شاید۔ ناز بھابھی استحصائی انداز میں بولی۔ ہاں، اب امریکہ میں رہنے والوں کا تو حق ہے نا کہ دماغ 7ویں آسمان پر رکھیں، مگر ہمارے یہاں یہ کوئی اچھے اتوار میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اوفو، آپ کو بھلا جدید طرز زندگی کی کیا خبر؟ آؤ سوبی۔ ریحانہ سر جھٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ دیکھنا سوبی، کہیں اس طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش میں اپنی ذات، اپنی شناخت کو فراموش نہ کر بیٹھنا۔ ناز دھیرے سے کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور وہ خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ صباحت کافی دنوں سے نہیں آئی تھی۔ سوبیکا کا دل خالہ کی طبیعت میں لگا ہوا تھا، اسی لیے اس دن صباحت کی طرف چلی آئی۔ صباحت گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے خالہ وہ گئی کہاں ہے، کب تک آئے گی؟ باتوں کے دوران اسے صباحت کا خیال آیا۔ عالی آیا ہے نا، اس سے ملنے گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، دوپہر کا کھانا بھی تو پکانا ہے ابھی۔ خالہ نے اسے بتایا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ عالی آیا ہوا ہے؟ خالہ جان میں پکا دیتی ہوں کھانا، کیا پکانا ہے؟ وہ پوچھ کر باہر آ گئی، کچن میں جا کر جائزہ لینے لگی۔ پالک کا ساگ رکھا ہوا تھا، وہی دال میں ڈالنا تھا۔ سبزی اور چھری لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ واپس آ گیا مگر ہم سے ملنے بھی نہیں آیا۔ سوبیکا کا ذہن بوجھل سا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ سبھی مجھ سے خفا ہیں۔ پیاز کاٹتے ہوئے سچ مچ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ندیہ کی پیاسی لہریں ٹکرا کر لوٹ آئیں۔ دور جانے والے کیسے تجھے بلائیں، صباحت نے گنگناتے ہوئے اندر قدم رکھا تو سوبیکا نے جلدی سے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اچھا، تو محترمہ سوبیکا ارباز احمد تشریف رکھتی ہیں۔ ویسے بھی آنکھوں کی یہ نمی بتا رہی ہے کہ کوئی خبر آپ تک پہنچ چکی ہے۔ صباحت اسے دیکھ کر وہیں آ گئی تھی۔ کیسی خبر؟ میں تو پیاز کاٹ رہی ہوں، وہ نظریں اٹھائے بغیر کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھی اداکاری کرنے لگی اور ریحانہ بھابھی کی صحبت میں رہتے ہوئے صباحت تنزیہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیتے ہوئے دنوں کو واپس بلائیں کیسے، تقدیر ہی خفا ہے، تم کو منائیں کیسے؟ صباحت اپنی چادر اتار کر طے کرتے ہوئے مانے کے اس انداز میں گا رہی تھی۔ ویسے سنا ہے اکرام صاحب تم سے ملے بغیر شادی پر راضی نہیں ہے۔ مقام شکریہ بھائی کہ شادی سے پہلے خیال آ گیا انہیں۔ صباحت کی بات پر وہ ساکت سی رہ گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کی چھوٹی بھاوج محترمہ بذات خود چلتا پھرتا اخبار ہے۔ صباحت کچن میں آ کر چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ توہین کا احساس رگوں میں خون منجمد کرنے لگا۔ تو تمہارے خیال میں تم کوئی عظیم ہستی ہے ان کے لیے جس کا نام وہ بس ادے توقیر لیا کریں گی؟ تم ہو کیا ان کے لیے، ایک احمق اور کم عقل لڑکی، یا ایک ٹیشو پیپر جسے وہ استعمال کے بعد موڑ توڑ کر کہیں بھی اچھال دیتی ہیں؟
صباحت کپ میں چائے شکر ڈالتے ہوئے مسلسل اسے اذیت دے رہی تھی۔ صباحت، وہ چھری پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے چیخنے چلانے سے جھوٹ سچ نہیں بدل جائے، جھوٹ سچ میں نہیں بدل جائے گا۔ صباحت اسے اطمینان سے چائے میں پتی ڈال رہی تھی۔ تمہیں علم ہے سچ جھوٹ سچ کا؟ میں بتاؤں صباحت علی کہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تم والدین کی پناہ گاہ میں کھڑی ہو، اسی لیے تن کے بات کرتی ہو۔ میں کیا کرتی؟ کبھی ایک بھائی اور کبھی دوسرے بھائی کی شکل دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس باپ کا مضبوط سائبان اور ماں کی ممتا بھری چھاؤں نہیں ہے۔ وہ گھر اور اس گھر کے لوگ میری مجبوری، میری ضرورت ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی۔ ان کے کام غلط کرتی ہوں، ان کے کام آنا میری مجبوری کی انتہا ہے۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نفی کی میں گردن ہلا نہیں سکتی، اور جب یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں بے بس اور مجبور ہوں تو کیا غلط کرتی ہوں میں کہ اپنی مجبوریوں اور بے بسی کو ہنس کر قبول کر لیتی ہوں۔ بولتے بولتے رسوت تھک کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اگر تم ناز بھابھی کو سمجھ لیتی تو شاید آج اتنی مجبور نہ ہوتی۔ صباحت نے قدرے توقف کے بعد آہستگی سے کہا، کسی کے بارے میں رائے دینا بہت آسان ہوتا ہے صبا، تم بھی میری جگہ آ کر نہیں سوچ سکتی ہو۔ ناز بھابھی بہرحال میری بھابھی ہیں، میری ماں نہیں۔ ان کا اچانک خشک اور سرد ہو جانے والا رویہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر میں ان کی سگی اولاد ہوتی تو وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے سمجھا سکتی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ ان کی بیزاری نے میرے قدم پیچھے ہٹائے تھے، اور پھر ریحانہ بھابھی کا بڑھتا ہوا التفات۔ میں کیا کرتی؟ بہت سادہ تھی میں، لفظوں اور رویوں کے ہیر پھیر سے ناآشنا۔ ناز بھابھی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تھا، اوچھے ہتھ کنڈوں اور گھٹیا طور طریقوں کے ذریعے انہیں تم سے دور کیا گیا۔ جو سادگی تمہارے مزاج میں تھی وہ ناز بھابھی کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور وہ خود بھی ایسی ہی سادہ مزاج ہیں۔ اپنی عمر اور تجربے کی وجہ سے وہ لوگوں کے رویوں کو پہچانتی ضرور ہیں، مگر وہی انداز اپنا نہیں سکتی۔ ویسے بھی ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ قدرے خشک مزاج رکھتی ہیں، مگر تم سے بہرحال پرخلوص تھی۔ صباحت چائے کے کپ ٹرے میں سجا کر بولی، یہ چائے تم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ پہلی بار سوبیکا نے اس کی مصروفیت پر دھیان دیا۔ علی بھائی آئے ہیں میرے ساتھ، امی کے پاس بیٹھے ہیں، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سوبیکا کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہ گئی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور جب وہ سوچ کے تحت قدم بڑھا رہی تھی تبھی وہ اس کے سامنے آ گیا، گھور آنکھوں میں سنجیدگی کی چمک لیے۔ کیسی ہو سوبی؟ ٹھیک ہوں، تم؟ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، جی رہا ہوں ایک پھیکی اور بے رنگ زندگی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی تھی۔ سنو علی شاہ حسین، میری زندگی میں اب ایسی باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی میں رنگ بھر لو، ہم سب کے حق میں اب یہی بہتر ہے۔ خشک سے لہجے میں کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ دیکھا علی بھائی کس قدر بدل گئی ہے یہ؟ صباحت کی افسردہ سی آواز پر ساکت کھڑا علی پلٹا تھا۔ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ؟ مجھے حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، مگر صبا ہم ساکت ہو جائیں تو کیا وقت بھی ٹھہر جاتا ہے؟ نہیں، اور اسی وقت نے اسے آگہی کے کرب سے دوچار کیا۔ بہرحال جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ علی نے گویا بات ختم کر دی۔ آج اکرام آئے گا شام کو تم سے ملنے، وہ فان کلر کا سوٹ جو میں نے دلوایا تھا پہن لینا۔ سوبیکا برتن دھو کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبھی تخت پر چاول چنتے ریحانہ اس سے مخاطب ہوئی۔ جبھی اتنی مستعدی دکھائی جا رہی ہے، سالن بھی تیار ہے، مختلف سبزیاں بھی خرید دی گئی ہیں سلاد کے لیے۔ اس نے ریحانہ کی بات جسے سنی نہیں، اطمینان سے جھاڑو لے کر صحن صاف کرنے لگی۔ سوبی تم نے سنا؟ ہاں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رات کو وہ خوب طریقے سے تیار ہوئی، اکرام اس سے مل کر بہت خوش ہوا اور ریحانہ کی پسند کی داد دے کر چلا گیا، مگر ریحانہ اس وقت حیران رہ گئی جب سوبیکا نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ کیا ہوا سوبی؟ مجھے یہ مغرب زدہ اور سطحی ذہنیت کا مالک شخص اپنی شریک زندگی کے طور پر قبول نہیں ہے، مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ اس کا لہجہ سادہ اور قطعی تھا، وہاں پر موجود ہر فرد سکتے میں آ گیا۔ لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ ریحانہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں بھابھی محترمہ، آپ نے کیا سمجھا تھا مجھے موم کی گڑیا جسے آپ کا بھائی چاہتا تو اپنے گھر کی زینت بناتا، چاہتا تو انکار کر دیتا؟ نہیں بھابھی، میں ایک انسان ہوں، ایک جیتی جاگتی ہوش و حواس رکھنے والی انسان، اور انکار کا حق میں بھی رکھتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ چینخ پڑی تھی۔ تم صرف ایک احمق لڑکی ہو، بس بدتمیز اور خود سر۔ ایاز سے اپنی بیوی کی عزت افزائی برداشت نہ ہوئی۔ بہت بہت شکریہ اس کمپلیمنٹ کا، مجھے آپ سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں تھی۔ احمق تو واقعی میں ہوں، اتنی سی بات جاننے میں اتنی دیر لگا دی کہ یہ میرے بھائی کی بیوی نہیں بلکہ آپ میری بھابھی کے شوہر ہیں، اتنا ہی رشتہ میرے آپ سے ہے۔ اللہ میرے، یہ کیسے زبان چلا رہی ہے؟ توبہ توبہ، ذرا جو لحاظ ہو۔ ریحانہ نے آنکھیں نکال کر ہاتھ سینے پر رکھا۔ ہاں آپ تو حیران ہوں گی نا، کیا سمجھتی تھیں کہ آپ کے میرے پاس زبان نہیں ہے؟ بیوقوف اور دبو سی لڑکی، سر اٹھانا کہاں جانتی ہوگی؟ لیکن بھابھی جان، آپ شدید غلط فہمی کا شکار تھی۔ میں نہ بیوقوف تھی، نہ دبو اور نہ بے زبان، میں صرف امن پسند تھی۔ جھگڑے، فساد اور ہنگامہ آرائیوں سے سخت وحشت ہوتی تھی مجھے، لیکن دستور دنیا تو یہ ہے کہ شرافت کو حماقت سمجھا جاتا ہے، جو کسی کی سخت بات کو نظر انداز کر دے وہ بزدل اور احمق ہوتا ہے۔ کس قدر غلط روایات بنا لی آپ لوگوں نے۔ اچھا تو یہ ساری پٹیاں شریف لوگ پڑھا رہی ہیں تمہیں؟ ریحانہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے ناز کی طرف اشارہ کیا جو ساکت و جامد سے بیٹھی صوبیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو اپنے ضرب سے اوپر بات کر لیا کیجیے بھابھی، صوبیکا نے تعصب سے کہا۔ ہاں بھائی،
اب تو سبھی اعلیٰ ظرف ہو گئے، برائی ساری ہم میں آ گئی۔ وہ لپک لپک کر تحفے لیتے ہوئے کبھی ہمارے ظرف کا خیال نہیں آیا۔ الاں کی شادی، فلاں کا گفٹ، اس دوست کے بھائی کا عقیقہ، اس کی بہن کے سالگرہ، ہر موقع پر بھابھی تیار، آج کم ظرف ہو گئی۔ چلیں ایاز، یہ لوگ بس اتنی اڑان رکھتے ہیں۔ ریحانہ کی بات پر وہ سچ مچ زمین میں گڑ گئی تھی۔ صوبی، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ ریحانہ کے جانے کے بعد شہباز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اندر لے جا کر بٹھایا۔ اتنا کچھ تھا تمہارے دل میں، کبھی کچھ تو کہا ہوتا کہ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ تھا، بہت بھروسہ تھا، مگر آپ نے کب یقین دہانی کروائی اس بھروسے کی؟ کب مجھ سے پوچھا کہ صوبی تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ سعدیہ پھپھو کے لیے پانی لاؤ، ناز اس دوران پہلی بار کچھ بولی تھی۔ چلو بس ٹھیک ہے، تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تو نہ صحیح، بس تم دل پر بوجھ نہ لو۔ شہباز نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ یوں بھی مجھے خود وہ لوگ پسند نہیں تھے، جھوٹی اور تنگ ذہنیت کے لوگ۔ تو بھائی، آپ نے مجھے اس وقت کیوں منع نہیں کیا تھا؟ میں تو آپ کے زیر پرورش تھی، میرے باپ کی جگہ تھے، آپ روک سکتے تھے مجھے، سختی سے، زبردستی سے۔ وہ سوالیہ انداز میں مخاطب تھی۔ شہباز نے گہری سانس لے کر ناز کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، اس میں غلطی بھابھی کی نہیں تھی، آپ کی تھی۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، مگر شاید میں بھی بھابھی کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ ان کی بات اور تھی، مجھے ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، مگر آپ کی میں بہن تھی۔ ٹھیک ہے، بھابھی نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے آپ کو روکا تھا، لیکن آپ کا فرض نہیں تھا کہ بیوی کی بات اور بہن کے مستقبل دونوں پر نظر رکھے۔ غیر متوازن آپ ہو گئے تھے۔ عورتیں تو جذباتی ہو جایا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، مگر مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت بہرحال ایک کمزور مخلوق ہے۔ انہیں اس کا محافظ بنایا گیا، ہر رشتے میں وہ عورت کا سائبان ہوتے ہیں، تو شادی کے بعد یہ تحفظ اور پناہ صرف بیوی کے لیے کیوں رہ جاتی؟ بہنیں بھی تو آپ کی نہ ہوتی ہیں، مگر کس بے دردی کے ساتھ رول دیا کرتے ہیں آپ لوگ۔ قربان ہو گئی میں آپ دونوں کے گھروں کی سلامتی پر، مگر مجھے کیا ملا؟ بدتمیز اور خود سر کا لقب، تحائف وصول کرنے کا تانا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھپھو پانی پی لیں پلیز، خاموش ہو رہے ہیں۔ حمزہ نے سعدیہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھمایا۔ لاؤ حمزہ، مجھے 2 گلاس، تم لوگ جاؤ۔ ناز اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھابھی، میں آپ کی محبتوں کی قدر نہ کر سکی، لیکن اس کمکری کے باعث میں نے صرف اپنا ہی نقصان کیا۔ وہ ناز سے لپٹ گئی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو صوبی، اور بس اب ختم کرو گے رونا دھونا، رات بہت ہو گئی، اب جا کر سو جاؤ۔ ناز نے اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی، منہ ہاتھ ہو کر باہر آئی تو گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایک محسوس کیا جانے والا سناٹا۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی صحن میں آئی، کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ اسی طرف چلی آئی۔ اٹھ گئی صوبی؟ ناز برتن دھو رہی تھی۔ ناشتہ کرو گی؟ جی، وہ اختصار سے کہہ کر پیڑھی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ پراٹھا بنا دو؟ ناز ہاتھ پہنچ کر چولہا جلانے لگی۔ کہہ کر وہ باہر نیم اور پیپل کے درختوں کو دیکھنے لگی تھی۔ سنہری دھوپ چھن کر صحن میں آنے لگی تھی۔ بھابھی کہیں گئی ہیں؟ اسے شزا کی چہچہاہٹوں کی شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اسے ناشتہ کرائے بغیر سبیکا کے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ صبح ہی چلی گئی ہیں اپنی امی کے یہاں بیگ لے کر، ناز نے سرسری انداز میں بتایا۔ لاکھ جان مارے انسان سب کی خوشی کے لیے خود کو مٹا دے، مگر فائدہ کیا ہے؟ حاصل نہ وصول، آخر میں دامن میں چند یادیں اور محبت کے کچھ نشانات بچ جاتے ہیں بس۔ وہ اداسی سے سوچ رہی تھی، اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ تم ناشتہ کرو صوبی، میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر ناز آگے بڑھ گئی۔ بڑے ہی بے وفا شخص ہو تم، سنے 3 دن پہلے آئے تھے واپس اور آج آئے ہو ملنے۔ ناز بھابھی کسی سے مخاطب تھی۔ بس بھابھی حوصلے جمع کر رہا تھا آپ سب کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور سب خیریت؟ سبیکا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا تھا۔ الحمدللہ، آؤ بیٹھو، ناشتہ کر کے آئے ہو؟ الحمدللہ، آؤ بیٹھو، ناشتہ کر کے آئے ہو؟ ناز بھابھی نے اسے کرسی پیش کی تھی۔ جی بھابھی، شکریہ۔ تم صوبی سے باتیں کرو، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں کپڑے بدل کر۔ ناز اندر چلی گئی۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، لیکن تمہارا ناشتہ کرنے کا وقت نہیں بدلا۔ وہ کچن کے باہر سٹیپ پر بیٹھ گیا۔ سب کچھ بدل گیا عالی، سب کچھ، ہم تم سمیت۔ میں نہیں بدلا، چاہو تو حلف اٹھوا لو، کیا تم بدل گئی؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ مت اتراؤ زیادہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سب کس نے بتایا؟ سبیکا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا عالی انجان بنا؟ حمزہ گیا ہوگا تمہاری طرف آج صبح، سب سے زیادہ اسے اس گھر میں میری پرواہ ہے۔ وہ جانے کیوں تلخ سی ہو گئی۔ زندگی بہت تھوڑی ہے صوبی، کچھ تو ضائع ہو چکی ہے، باقی تم انا اور خودداری کا علم بلند کر کے خوار مت کروانا پلیز۔ تم نے ٹھیک وقت پر بروقت ٹھیک فیصلہ کیا۔ تمہارا میرا ساتھ تو برسوں سے طے تھا، بس یوں ہی بیچ میں ایک رام صاحب ٹپک پڑے تھے، وما اہل و عیال۔ عالی نے منہ بنایا تو وہ ہنسنے لگی۔ ویسے اب سمجھا کہ تم اس روز مجھے زندگی میں رنگ بھرنے کے مشورے کیوں دے رہی تھی، تو یہ ارادے تھے محترمہ کے۔ وہ شوخی سے مسکرایا تو سبیکا بھی مسکرا دی۔ خوش فہمی ہے جناب کی۔ چلو خوش فہمی ہی صحیح۔ عالی تم آج بھی اکیلے ہی آ گئے؟ میں نے حمزہ سے کہا بھی تھا کہ کہہ دینا امی ابا کے ساتھ۔ ناز بھابھی کپڑے بدل کر باہر آئیں۔ اوہ، تو یہ سازش آپ کی تھی؟ سبیکا نے بھابھی کی طرف دیکھا جو ٹھڑک کر چپ ہو گئی تھی۔ ارے کیسی سازش بازش؟ مجھے تو بھائی اب کسی کا بھروسہ نہیں، 1 مہینے کے اندر رخصت کروں گی تمہیں اس گھر سے۔ قسم خدا کا، چھٹانگ بھر کی لڑکی نے ناکو چنے چبا دیے۔ باہر سے سبزی والے کی آواز آئی، اس لیے ان کا رخ باہر کی طرف تھا۔ کتنے عرصے کے بعد مجھے اپنی ماں جیسی بھابھی واپس ملی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خواب دیکھ رہی ہوں۔
وہ کچن سے باہر آ کر علی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ خواب تو وہ تھا جو کل رات کے ساتھ ختم ہوا ہے، اور یہ صبح ایک خوبصورت تعبیر لائی ہے، ہم دونوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ اور جانتی ہو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب نیتوں میں خلوص ہو تو ہر خواب کی تعبیر خوبصورت ہو جاتی ہے، صبح کی پہلی کرن کے ساتھ۔ سبیکا مسکرائی تھی۔ ارے تمہارے نام کے معنی بھی تو یہی ہے نا، صبح کی پہلی کرن؟ علی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں، صبح کی پہلی کرن، اجلی اور شفاف۔ علی شاہ نے اس کی ہنسی کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے سوچا تھا۔